علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے، ایک شخص نے بیان کیا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ مونڈھوں سے کٹا ہوا ہے اور وہ چیخ چیخ کر چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھو اور عبرت حاصل کرو، ظلم نہ کرنا، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، ظلم نہ کرنا۔ اس نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے بیان کیا کہ ایک مچھلی والا تھا اور وہ غریب تھا، وہ مچھلی کا شکار کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے بال بچوں کا پالن پوشن کرتا تھا، ان کا پیٹ بھرتا تھا، ان کی پرورش کرتا تھا، غریب تھا۔ وہ ایک دن شکار پر گیا اور اس نے شکار کیا، ایک بڑی مچھلی اس کے شکار میں آئی اور میں پہنچا، مجھے وہ مچھلی بہت اچھی لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ مچھلی میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ مچھلی بیچ کر کے میں اپنے اہل و عیال اور دوسری ضروریات کو پوری کروں گا۔ میں نے اس پر ظلم کیا، اسے مارا پیٹا اور مار پیٹ کر کے اس سے وہ مچھلی چھین لی اور چھین کر کے میں اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس مچھلی نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں نے مچھلی کو کسی طرح گھر میں رکھا اور انگوٹھے میں اتنا درد اور اتنی تکلیف شروع ہوئی کہ برداشت سے باہر تھی۔ کسی طریقے سے میں نے رات گزاری، صبح ڈاکٹر کے پاس گیا تو جب ڈاکٹر کو میں نے انگوٹھا دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس انگوٹھے میں سڑن پیدا ہو گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹو گے تو یہ سڑن آگے بڑھ جائے گی۔ میں کٹواتا نہ تو کیا کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ دیجئے۔ انگوٹھا کاٹ کر کے کٹوا کر کے واپس آ گیا۔ اب وہ جو درد تھی، وہ جو سڑن تھی، وہ انگوٹھے سے بڑھ کر کے ہتھیلی تک پہنچ گئی اور تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی، سڑن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ ہتھیلی تک ہاتھ کٹوانے پڑیں گے، یہ ہتھیلی تک ہاتھ کٹوانے پڑیں گے۔ میں نے ہتھیلی تک ہاتھ کٹوا دیے۔ اس کے بعد پھر گھر چلا آیا تو وہ درد اور سڑن ہتھیلی سے بڑھ کر کے کوہنیوں تک پہنچ گئی اور مجھے کسی بھی طرح چین نہیں، سکون نہیں، درد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کوہنیوں سے ہاتھ کاٹ دیا، وہ سڑن بڑھ رہی تھی۔ پھر جب کوہنیوں سے ہاتھ کٹ گیا، میں گھر آیا تو اب وہ سڑن کوہنیوں سے ہٹ کر کے مونڈھوں تک پہنچ گئی، وہ درد وہ سڑن کوہنیوں تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں مونڈھوں تک اس کو کٹوانا پڑے گا۔ میں نے مونڈھوں تک کٹوایا۔ پھر لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہ پہلے ہاتھ میں درد شروع ہوئی، ہاتھ سڑنا شروع ہوا، پھر یہ ہتھیلی تک سڑن جو ہے شروع ہوئی، پھر ہتھیلی تک، پھر کوہنیوں تک، پھر مونڈھوں تک، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو وہ ظالم آدمی تھا جس نے مچھلی جو ہے چھین کر کے اس شکاری سے، اس مچھیرے سے لے کر کے آیا تھا، اس نے اپنا پھر واقعہ بیان کیا کہ میں ایک دن گیا، ایک مچھیرے کو میں نے دیکھا کہ وہ بہت جو ہے خوبصورت مچھلی شکار کیا ہے، بڑی مچھلی شکار کیا ہے۔ میں نے اس سے مچھلی مانگا، اس نے انکار کر دیا تو میں نے اس کو مارا پیٹا اور ظلم کیا اور وہ مچھلی چھین کر کے لے آیا۔ راستے میں مچھلی نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا اور پھر پورا واقعہ جو ہے سنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے شروع ہی میں اس مچھیرے سے اس مچھلی کو حلال کر لیا ہوتا، معافی تلافی کر لی ہوتی، تو آج تمہارا یہ نتیجہ، تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، اس کو ڈھونڈو شہر میں
اور ڈھونڈ کر کے اس مچھلی کو اپنے لیے حلال کرو، اس سے معافی مانگو، ورنہ یہ حال ابھی تو مونڈھوں تک پہنچا ہے، یہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ وہ شخص پریشان ہوا اور پورے شہر میں اس کو ڈھونڈا، ڈھونڈتے ایک جگہ وہ شخص نظر آیا۔ جیسے ہی وہ شخص نظر آیا وہ اس کے پیروں میں جا گرا اور کہا میرے آقا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں نے جو آپ پر ظلم کیا تھا اس کی سزا میں بھگت چکا ہوں، میں بھگت رہا ہوں، مجھے میرے آقا معاف کر دیں۔ اس مچھیرے نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو پہچانتا نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ وہی مچھیرے ہیں جن سے میں نے مار پیٹ کر کے مچھلی چھین لی تھی، پھر اللہ نے مجھے یہ سزا دی۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، پھر اس شخص نے پوچھا خدا کے واسطے مجھے یہ بتائیے، کیا جب میں نے تمہیں مارا تھا، پیٹا تھا اور تم سے مچھلی چھین لی تھی تو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی بد دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے میرے خلاف کوئی دعا کی تھی؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ شخص اپنا زور دکھاتا ہے، اپنی طاقت دکھاتا ہے، اپنی طاقت پر اسے گھمنڈ ہے، اس نے مجھے مارا پیٹا اور جو روزی تو نے دی تھی مجھے میرے بچوں کے لیے اس نے اسے چھین لیا، اپنی طاقت کے زور پر، اپنے گھمنڈ میں اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اس نے میرے اوپر اپنی طاقت دکھائی، اے اللہ تو اس پر میرے سامنے اپنی طاقت دکھا دے، اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا دے۔ سو میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی طاقت کا کرشمہ دیکھ لیا، میں نے معاف کر دیا تجھے۔ پھر اس شخص نے توبہ کی، استغفار کی کہ اب میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ ظلم کرنے والوں کا کبھی ساتھ دوں گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے ظلم سے بچیے، ظلم سے بچیے۔